شیر افضل مروت صاحب سے ابھی میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب، نون لیگ راضی ہے۔ میں نے اسپیکر سے پوچھا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ مروت صاحب کو نہ بنائیے گا، کیا نہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، وہ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے، اور میں نے ان کو کہا ہوا ہے نہیں، وہ انہوں نے آیا، لیکن ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، پارٹی کے ڈسپلن کا ہم رکھیں گے۔ کسی نے نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ٹرائلیں چل رہی ہیں، یہ انلیگل انکنسٹیٹیوشنل چلوا رہے ہیں، یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ میں آزاد عدلیہ کے سامنے جائیں گے۔ یہ سارے نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام نہیں ہے لسٹ میں، بی بی کا نام ٹیکس میں نہیں ہے، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں تھا، بی بی کا نام ہمایوں دلاور کے سامنے جو ٹرائل چل رہا تھا اس میں نہیں تھا، پھر بی بی کو آپ نے کس بات کی سزا دے دی؟ گورنمنٹ کے نوٹس میں لے کے آئے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا کہ وہ بر وقت جواب دیتا، ان کے نوٹس لے لیتے۔ دیکھیں، میں بہت ضروری ہے، آپ اس کو تو بی بی کی طبیعت ابھی تھی، لیکن ہم یہ ضرور چاہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا ہو تو آپ ہمیں اعتماد ملے اور ہمیں سر ضمنی انتخابات میں آپ نے ٹکٹ صحیح نہیں دیے، بیانیہ بری طرح پٹ نہیں کیا پاک۔ یہ بتائیے گا کہ پارلیمان کی کارروائی جب بھی کوئی پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوئے، پرائم منسٹر کی، آپ نے پارلیمان کی کارروائی چلنے دینی ہے یا اسی طرح احتجاج جاری رہے گا؟ نہیں، آج ہمارا کوئی احتجاج نہیں تھا، پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، ہم نے پارٹیسپیٹ کے لیے سارے جو امپورٹنٹ پبلک ایشوز ہیں وہ ہم گورنمنٹ کے نوٹس میں لے کے آئے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں تھا کہ وہ بر وقت جواب دیتا، ان کے نوٹس لے لیتے۔ دیکھیں، میں تو بارہا کہتا چلا آ رہا ہوں، اور یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ گزشتہ رپورٹ کے مطابق ایک دن نیشنل اسمبلی کا جو خرچہ ہے وہ 6.5 کروڑ ہے۔ حکومت یا تو ایک جھنڈا پورا نہیں چلاتی ہے، یا لیٹ بیٹھتی ہے، یا انٹرسٹ نہیں شو کر رہی۔ ایوان کو چلانا یہ تو پارلیمنٹری امور کے وزیر کا کام ہے، اگر یہ انٹرسٹ شو نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں؟ یہاں باہر آ کر کے لان میں اسمبلی لگا دیں؟ ہم تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہمارے 91 ایم این ایز ہیں، وہ ہر تاریخ اور ہر ڈیٹ اور ہر پوائنٹ پہ موجود ہوتے ہیں، پھر لاسٹ مومنٹ بیٹھتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ یہ بہت انفارچونیٹ۔ برسر صاحب، خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بتائیے گا، القادر ٹرسٹ کیس بھی تیار ہو رہا ہے اور سماعتیں بڑی تاخیر سے ہو رہی ہیں، چاہے عدت والا کیس ہو یا سائفر کیس ہو، کیا کہیے گا؟ بہت انفارچونیٹ ہے۔ دیکھو، توشخانہ کیس آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے سارا کچھ دیا، آپ نے سارا کور کیا ہے، بلکہ ایون آپ اس دن بھی موجود تھے جس دن توشخانہ میں آل آف سڈن یہ فریم کر رہے تھے، جب آپ ریٹن اسٹیٹمنٹ تیار کر رہے تھے، اس دن بھی۔ دیکھیں، یہ جتنی بھی ٹرائلیں چل رہی ہیں، یہ انلیگل انکنسٹیٹیوشنل چلوا رہے ہیں، یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انشاءاللہ اعلیٰ عدلیہ میں آزاد عدلیہ کے سامنے جائیں گے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے جتنی مرضی کوشش کرنی تھی، 200 کیس بنائے، ہر پولنگ اسٹیشن پولیس اسٹیشن میں کیس بنوایا، ہر جرم کا کیس بنوایا، ان میں سے کوئی کچھ حاصل نہیں ہوا، کسی نے کوئی جرم کیا نہیں ہے۔ تو کیا عوام جانتی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ رچا رہے تھے، خان صاحب پہ پریشر ڈال رہے تھے؟ بی بی کو آپ نے 14 سال سزا دی، اور کس کیس میں؟ توشخانہ والے کیس میں۔ توشخانہ میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، بی بی کا توشخانہ میں نام نہیں، بی بی نے پیسے نہیں دیے، بی بی کا نام نہیں ہے لسٹ میں، بی بی کا نام ٹیکس میں نہیں ہے، بی بی کا نام الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں تھا، بی بی کا نام ہمایوں دلاور کے سامنے جو ٹرائل چل رہا تھا اس میں نہیں تھا، پھر بی بی کو آپ نے کس بات کی سزا دے دی؟ صرف اس لیے کہ عمران خان پہ آپ پریشر ڈالو۔ الحمدللہ وہ پریشر میں آ نہیں رہے۔ برسر صاحب، بشرا بی بی کا زہر دینے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور گزشتہ راز بھی بنی گالا میں جو ایمبولینس تھی اس کی باش گیس تھی، وہ بھی موو کرتی رہی، کیا دیکھو، وہ آج بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ کل بی بی کی طبیعت مارننگ میں خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر نے دیکھا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے شاید آپ کو ہارٹ اٹیک کی طرف نہ چلا جائے، پھر سیکنڈ ٹائم پہ انہوں نے ڈاکٹر کو بلایا، بی بی نے کہا میری طبیعت ابھی ٹھیک ہے۔ ہم اس بات کے ضرور خدشہ کرتے رہے، جو ان کی سیکیورٹی ہے، ان کا ہیلتھ ہے، یہ وہ لوگ رسپانسبل ہے جن کی کسٹڈی میں ان کی بی بی ہے، کیونکہ بی بی کے علاوہ اور کوئی بندہ گھر پہ نہیں ہے، اور کسی اتنے کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، بنی گالا کے پلانٹ سارے خراب ہو گئے، بنی گالا کے ٹری سارے خراب ہو گئے، بنی گالا میں لگے ہوئے گراس سارا خراب ہوا ہے، کیونکہ کسی کو جانے کی وہاں اور یہ والا بھی ہم نے استدعا کیا تھا۔ تو دیکھو، یہ بہت ضروری ہے، آپ اس کو تو بی بی کی طبیعت ابھی تھی، لیکن ہم یہ ضرور چاہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی ایسا ہو تو آپ ہمیں اعتماد ملے اور ہمیں سر ضمنی انتخابات میں آپ نے ٹکٹ صحیح نہیں دیے، بیانیہ بری طرح پٹ نہیں کیا پاکستان؟ نہیں، ہم نے بالکل صحیح دیا۔ آپ آ جاتے کسی بھی ایک کنسٹیچوئنسی میں، آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی ہی جیتی ہوئی ہے۔ جہاں جہاں ہم گجرات میں گئے وہاں پی ٹی آئی اگر 500 ہے تو مسلم لیگ والے جو تھے وہ 49 تھے، اور دوسرے میں 170 ہے تو وہ 29 ہے، لیکن وہ
بکسے جو ہے وہ صبح کے انہوں نے بھرے پڑے تھے، اس مرتبہ تو انہوں دن دہاڑے نون لیگ تو بیانیہ بنا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ پٹ گیا ہے میاں نواز شریف کو. نون لیگ از آؤٹ آف دا کریز، ان کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کو تو صرف رکھا ہوا پتے شتے کاٹتے جاؤ، نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ اس کے پاس گورنمنٹ ہے. جس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہ ہو، دیکھو میں پہلے دن کہتا چلا رہا ہوں، پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ ٹرسٹ آف دا پبلک از ارنڈ، یہ آپ فارم 47 پہ نہیں لے کے آ سکتے. عوام نے ان کو پکا ٹکا ریجیکٹ کیا ہوا ہے، ان کے بچے، ان کے گھر والے، ان کے ڈرائیور نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے. گور صاحب شیر افضل مروت صاحب سے ابھی میڈیا سے بات چیت کی، انہوں نے کہا جی مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. نون لیگ راضی ہے. میں نے اسپیکر سے پوچھا، پی ٹی آئی کے لوگ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ مروت صاحب کو نہ بنائیے گا. کیا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. میں نے ان سے بات کی ہے، وہ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گے، اور میں نے ان کو کہا ہوا ہے نہیں، وہ انہوں نے آیا لیکن ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، پارٹی کے ڈسپلن کا ہم رکھیں گے. کسی نے نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ کس کو بنائے اور کس کو نہ بنائے. میرے پاس ابھی لسٹ آئی ہے 35 جو کمیٹیز ہے اس کی بھی لسٹ آئی ہے، اس میں سے 10 کمیٹیاں ہمیں ملنی ہے، اس کی بھی لسٹ آئی ہے، وہ ہم کل فائنل کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اپنے ہر کام پہ پورا اعتماد اور کنسنسس کے ساتھ ہم فیصلے کرتے اور آگے بڑھتے ہیں. ایک دو سوال رہتے ہیں مختصر. جنرل باجوہ صاحب نے کل سینئر صحافیوں 2 سے ملاقات کی شادی کی تقریب میں، حلف اٹھایا، قرآن جیب سے نکالا، ماں کی قسم کھائی اور کہا میں نے رجیم چینج میں کچھ نہیں کیا، امریکہ کے ساتھ مل کے میں نے نواز شریف کو لنڈن نہیں بھیجا جب بیمار تھے، میں نے تیسری بار ایکسٹینشن نہیں دی. واٹس یور آنسر؟ پی ٹی آئی کا کیا اس پہ موقف ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے فیصلے کہ اللہ ہی وہ فیصلے کرے گا، وہ جو کچھ بولے گا کوئی کون اس کا امین ہے، اور عوام بعض لوگوں کے قسموں پہ یقین نہیں کرتی. عمران خان صاحب، آخری سوال ہے. عمران خان صاحب اور ان کی بیوی بشرا بیوی جو ہیں خاتون اول صاحب کا، وہ آرمی چیف اور اعلیٰ جو ISI کے عہدیداران ہیں ان پر الزامات لگا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الزامات لگا کر وہ جیل سے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیں جیل پہ الزامات کی بات نہیں، ان کے اگر خدشہ ہے اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں تو اس کو ایسا نہیں لینا چاہیے. بڑا سیریس ایشو ہے اور سیریس لینا چاہیے. لیکن جہاں تک بیوی کے باہر آنے کا سوال ہے، بیوی کے 2-3 کیس میں ان کی کنوکشن تھی. القادر میں ان کو بیل ملی ہوئی جو انڈر ٹرائل ہے. توشہ خانہ میں اس کی جو ججمنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے. تیسرا کیس سائفر میں وہ بیوی ہے نہیں، اور عدت کا کیس ہے. کل اگر بیوی کا ججمنٹ سسپینڈ ہو گئی تو بیوی شام تک باہر آ جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.